السلام علیکم. مطالعہ پاکستان کلاس دہم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 تاریخ پاکستان. اور آج کا ہمارا اگر بیسکلی ٹاپک دیکھا جائے تو چیپٹر 1 جو ہے سمارٹ سلیبس اور بورڈ اسکیم کے مطابق اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے شارٹ کوشچن بنتے ہیں پورے چیپٹر میں سے اور لانگ کوشچن کتنے بنتے ہیں اس چیپٹر میں سے، جسے تفصیلاً سوالات و جوابات بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد مشقی سوالات کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. مشقی سوالات کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس چیپٹر میں ایم سی کیوز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ کوشچن کتنے بنتے ہیں، لانگ کوشچن کتنے بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 تاریخ پاکستان حصہ 2 سمارٹ سلیبس اور بورڈ اسکیم کے مطابق. تو سب سے پہلے میں نے اسے بورڈ پہ مینشن کر دیا ہے. تو مختصر سوالات اگر و جوابات اگر دیکھے جائیں، مختصر سوالات جو چیپٹر 1 میں سے آنے ہیں، آپ کو سب سے پہلے میں نے بیسکلی آپ کو بتایا جائے کہ چیپٹر 1 جو ہے وہ اسکیم میں شامل ہے. چیپٹر 1 کے پہلے شارٹ کوشچن کی ڈائریکشن سے اگر دیکھا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے تو چیپٹر 1 میں سے 4 شارٹ کوشچن جو ہیں وہ بورڈ میں آپ کو آئیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر لانگ کوشچن کی طرف دیکھا جائے، اگر بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 لانگ کوشچن آپ بنتے ہیں. تو 3 میں سے جو ایک پہلا لانگ کوشچن ہے جو آپ کو بورڈ کے پیپر میں آنا ہے مطالعہ پاکستان میں، اس میں سے لانگ کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ چیپٹر 1 سے لازمی آنا ہے، کیونکہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، سمارٹ سلیبس کی اور بورڈ کی اسکیم کے مطابق. تو بورڈ کی اسکیم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مختصر سوالات جو ہیں وہ 4 آئیں گے. اور اس کے بعد اگر ہم آگے جاتے ہیں تو تفصیلاً سوالات کی اگر بات کی جائے تو ایک جو لانگ ہے جو 8 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے، جو 3 میں سے آپ نے 2 کرنے، وہ ایک لانگ جو ہے چیپٹر 1 میں سے لازمی آنا، یہ اسکیم میں شامل ہے. اب اس کی یعنی کہ آبجیکٹیو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایم سی کیوز میں 10 ایم سی کیوز میں سے 3 ایم سی کیوز جو ہیں وہ چیپٹر 1 میں سے آپ کو لازمی آنے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے سمارٹ سلیبس بورڈ اسکیم کے مطابق، ٹھیک ہے. اب ہم چیپٹر وائز سوالات و جوابات کی طرف چلیں گے. تو اگر چیپٹر وائز اگر دیکھا جائے تو چیپٹر 1 جو تاریخ پاکستان ہے حصہ 2، اس کے اگر مکمل چیپٹر کے اگر شارٹ کوشچن دیکھے جائیں تو مکمل چیپٹر میں 25 شارٹ کوشچن بنتے ہیں. 25 شارٹ کوشچن یہ پورے چیپٹر کے ہیں. اور اگر اس کے بعد اگر بات کی جائے مشقی سوالات کی تو 10 مشقی سوالات جو ہیں چیپٹر 1 کے بنتے ہیں. اور اگر سمارٹ سلیبس کے حساب سے اگر تفصیلی سوالات کی طرف جائیں تو 9 جو سوالات ہیں وہ اگر دیکھا جائے ایکسرسائز میں 9 تفصیلی سوالات ہیں. لیکن ہم نے کس کے مطابق تیاری کرنی ہے، سمارٹ سلیبس کے مطابق. تو سمارٹ سلیبس میں کتنے لانگ کوشچن اس دفعہ مینشن کیے ہیں بورڈ نے، 5. چیپٹر 1 میں سے 5 لانگ کوشچن ہیں جس کی آپ نے تیاری کرنی ہے. اور ان 5 میں سے یہاں پر اگر آپ کی اٹینشن ہو تو آپ کو اگر بتایا جائے تو 5 لانگ کوشچن میں سے ایک لانگ کوشچن جو ہے وہ لازمی آپ کو آنا ہے جس کے نمبر بھی 8 ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم سی کیوز اگر دیکھے جائیں مکمل چیپٹر کے حساب سے تو اس کے جو ایم سی کیوز ہیں تو ایم سی کیوز 9 ہیں، مشقی سوالات 10 ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں سے سمارٹ سلیبس کے حساب سے دیکھا جائے تو سمارٹ سلیبس میں اگر پیپر کے بورڈ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 4 شارٹ کوشچن آئیں گے. اور اس کے بعد بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چیپٹر 1 میں سے ایک لانگ کوشچن جو ہے وہ لازمی آپ کو آنا ہے. اور ایم سی کیوز جو ہیں مروزی میں جس آبجیکٹیو بھی کہتے ہیں 3 ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو چیپٹر وائز سوالات کے بارے میں جیسے بتا دیا ہے کہ مختصر سوالات جو ہیں وہ 25 آئیں گے، تفصیلاً سوالات جو ہیں وہ 9 آئیں گے. اور مشقی سوالات جو ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ایکسرسائز شارٹ کوشچن کہتے ہیں، وہ 10 شارٹ کوشچن آئیں گے. ابھی 25 شارٹ کوشچن کو جو پورے چیپٹر میں سے چیپٹر نمبر 1 تاریخ پاکستان میں سے جو لیے گئے ہیں، جو سمارٹ سلیبس کے مطابق ہیں اور بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے نہایت
اہم شارٹ کویشچن ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے لیبر اصلاحات. شارٹ کویشچن نمبر 1 لیبر اصلاحات. اس لیبر اصلاحات میں کوئی سی 4 اصلاحات بھٹو دور حکومت میں جو لیبر اصلاحات انٹروڈیوس کروائی گئیں تو اس میں 4 اصلاحات کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو شارٹ کویشچن آپ کو ایسے آ سکتا ہے کہ بھٹو دور حکومت میں کوئی سی 4 لیبر اصلاحات بیان کریں. اب شارٹ کویشچن نمبر 2 آپ کو ایسے آ سکتا ہے کہ زرعی اصلاحات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, یا ایسے بھی آپ کو آ سکتا ہے بھٹو دور حکومت کی کوئی سی 4 زرعی اصلاحات کے بارے میں بیان کریں. اب شارٹ کویشچن نمبر 3 میں جیسے پوچھا گیا ہے زمین کی انفرادی حد ملکیت. شارٹ کویشچن نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت, یعنی کہ شارٹ کویشچن آپ کو ایسے آ سکتا ہے کہ بھٹو دور حکومت میں زمین کی انفرادی حد ملکیت کتنی مقرر کی گئی. پھر شارٹ کویشچن نمبر 4 میں بتایا گیا ہے کہ ضیاء الحق کا مارشل لا, کہ یعنی کہ ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا کب لگایا. جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا کب لگایا. شارٹ کویشچن نمبر 5 میں ضیاء الحق کے دور میں یعنی کہ ضیاء الحق کا دور حکومت کب شروع ہوا اور آپ کی وفات یعنی کہ آپ کیسے اور کب شہید ہوئے. اب شارٹ کویشچن نمبر 6 میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پوچھا ہوا ہے سود کے خاتمے کے لیے. یہاں پر شارٹ کویشچن بنتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے لانگ کویشچن میں بھی پڑھا ہے کہ ضیاء الحق نے اسلامی نفاذ کے لیے, شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے کچھ اہم نکات جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے, اور باقاعدہ یہ نہیں کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے متعارف کروائے بلکہ ان نکات کو باقاعدگی سے اس پر امپلیمنٹ بھی کروایا. تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بارے میں یہ شارٹ کویشچن ہے. شارٹ کویشچن نمبر 7 میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر شارٹ کویشچن پوچھا جاتا ہے شرعی حدود کا نفاذ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا. شرعی حدود کا نفاذ جو ہے وہ کب اور کس کے دور حکومت میں کیا گیا یعنی کہ کیا گیا. اب شارٹ کویشچن نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کی برطرفی کب کی گئی. بے نظیر بھٹو کا پہلا دور, یا شارٹ کویشچن آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت کب ختم ہوا. بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت کا کی ڈیوریشن لکھیں, دورانیہ لکھیں, ایسے بھی شارٹ کویشچن آ سکتا ہے. پھر شارٹ کویشچن 9 میں بتایا اعلان لاہور. شارٹ کویشچن 9 کے بارے میں بتایا ہے کہ یعنی کہ یہاں پر شارٹ کویشچن بنتا ہے اعلان لاہور سے کیا مراد ہے, یا آپ اعلان لاہور کے بارے میں کیا جانتے ہیں. پھر شارٹ کویشچن نمبر 10 میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کا پہلا ایٹمی دھماکہ, بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ جو ہے کب اور کس صحرا میں کیا ہے, ایسے شارٹ کویشچن آ سکتا ہے. شارٹ کویشچن نمبر 11 بنتا ہے بی جے پی, یعنی کہ اس کی ایبریویشن اگر دیکھی جائے بھارتی جنتا پارٹی کب برسر اقتدار آئی. پھر شارٹ کویشچن نمبر 12 میں یہاں پر شارٹ کویشچن یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں یوم تکبیر کا دن کب منایا جاتا ہے, یا پاکستان میں یوم تکبیر کے دن کی کیا اہمیت ہے. تو ایسے بھی شارٹ کویشچن آ سکتا ہے آپ کو. اب ہم جائیں گے شارٹ کویشچن نمبر 13 پر. 12 اکتوبر یعنی کہ فوجی قبضے کی وجوہات. 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے جو ملک میں مارشل لا لگایا اور فوج کی جو حکومت ہے وہ برسر اقتدار آئی, اس کی وجوہات کیا تھی, اس کے بارے میں شارٹ کویشچن ہے. شارٹ کویشچن نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے. شارٹ کویشچن نمبر 14 آپ کو ایسے آ سکتا ہے کہ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے. شارٹ کویشچن نمبر 15, شارٹ کویشچن نمبر 15 مقامی حکومت بڑے صغیر میں. آپ اس ان دو شارٹ کویشچن نمبر 14 اور شارٹ کویشچن نمبر 15 ان دونوں میں ڈیفرنس ہے. وہ ڈیفرنس کیسے ہے کہ سب سے پہلے پوچھا گیا ہے کہ مقامی حکومت کی ڈیفینیشن, یعنی کہ مقامی حکومت کہتے کسے ہیں. اس کے بعد شارٹ کویشچن نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے, پوچھا گیا ہے کہ بڑے صغیر میں, ٹھیک ہے, سب کانٹیننٹ میں مقامی حکومت کا نظام کس نے نافذ کیا. اور شارٹ کویشچن نمبر 16 میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام کس نے انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام کس نے انٹروڈیوس کروایا. ایسے ہی شارٹ کویشچن نمبر 17 میں پاکستان میں مقامی حکومت کا نظام کس نے انٹروڈیوس کروایا. اب یہ 3 قسم کے جو شارٹ کویشچن ہے اس میں ڈیفرنس ہے. جیسے شارٹ کویشچن نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ مقامی حکومت سے کیا مراد ہے. اب شارٹ کویشچن نمبر 15 اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں سوال کو لکھنے اس کا جو آنسر ہے لکھنے سے پہلے سوال کو دھیان سے نہیں پڑھتے, صرف ایک لفظ کی فرق کی, ایک لفظ کی غلطی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے پورا آپ کا 2 نمبر کا شارٹ جو ہے وہ
गलत हो जाता है। वो कैसे? अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि बड़े सगीर में मुकामी हुकूमत का निज़ाम किसने नाफिज किया। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है पाकिस्तान और मुकामी हुकूमत। अब स्टूडेंट्स जो है वो देखते हैं मुकामी हुकूमत दोनों साइड पर आ गया, लेकिन उन्होंने डिफरेंस पाकिस्तान और बड़े सगीर का नहीं देखना, जिसकी वजह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खास क्या रखता है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से नहायत अहम शॉर्ट क्वेश्चन और आता भी है कि पाकिस्तान और बड़े सगीर ये दो चीजों का क्या है, फर्क है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि मुकामी हुकूमत को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 में यूनियन कौंसिल के फराइज बयान करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि तहसील हुकूमत से क्या मुराद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 बीए की शर्त की सिलेक्शन मुशर्रफ दौरे हुकूमत में बीए की शर्त की सिलेक्शन बीए की शर्त कब आयद की गई, किसके दौरे हुकूमत में आयद की गई, तो उसका आप आंसर लिखेंगे। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 में मुशर्रफ दौरे हुकूमत में खवातीन के लिए, अब पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो खवातीन के लिए जो इक़दाम किए गए वो किसके दौरे हुकूमत में किए गए, मुशर्रफ दौरे हुकूमत में। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23 में एचबीएल और यूबीएल की नजकारी कितने रुपयों में की गई, हबीब बैंक और यूबीएल बैंक की नजकारी कितने रुपयों में की है, इसके बारे में पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 में नजकारी के दो मुस्बत असरात के बारे में डिस्कस किया गया है, पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखा जाए तो नजकारी के दो मनफी असरात के बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखा जाए चैप्टर 1 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जिले हुकूमत से क्या मुराद है, या जिले हुकूमत की तफसील बयान करें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि नफाज इस्लाम के सिलसिले में की गई ज़ियाउल हक की कोशिशें। और अगर तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बताया गया है, अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपको बताऊं तो नहायत अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड में ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है रिपीट किया गया है। 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें। यह आपके हो गए 3 लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पर तफसीलन नोट लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखा जाए तहसील हुकूमत, जिले हुकूमत, ठीक है, उसके बाद यूनियन कौंसिल, इसके बारे में तफसीलन बयान करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा जो लेक्चर था वो चैप्टर 1 का था, क्लास 10 मुतालिया पाकिस्तान स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तलिफ सवालात के बारे में, तफसीलन सवालात के बारे में डिस्कस किया और एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। तो आप इसे अच्छे तरीके से यानी कि रिवाइज करें। शुक्रिया।